السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 26 رجب 1444 ہجری مطابق 17 فروری 2023 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 30، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ طائف سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ ایسی درد بھری ہے کہ انسان سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے سامنے اپنی بے بسی اور کمزوری کو بیان کیا ہے۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف کے لوگوں کی بدتمیزی سے آپ کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچی تھی۔ دعا کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی ایسے بیگانے اور اجنبی شخص کے جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا ایسے دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت اور سلامتی میں میرے لیے زیادہ سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے اس نور سے جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے یا مجھ پر تیرا عتاب آئے۔ مجھے تو بس تیری رضا اور خوشنودی ہی مطلوب ہے۔ میں تجھے مناتا رہوں گا یہاں تک کہ تو خوش اور راضی ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ ابھی آپ دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی ہے، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے اسے بھی دیکھ لیا ہے۔ اس نے آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ فوراً ہی پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر عرض کی، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرے گی۔ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت پر غور کیجئے کہ فرشتہ طائف کے لوگوں کو ہلاک کرنے کی پیشکش کر رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف انکار فرما دیتے ہیں۔ سچ کہا ہے ہمارے پروردگار نے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فکر و نظر، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ابھی حالیہ دنوں میں ترکی اور شام کے علاقوں میں جو زلزلے آئے انہوں نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بچے یتیم اور کتنی مائیں بیوہ ہو گئیں، کتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ جو اس حادثے سے چند لمحے پہلے ساتھ تھے وہ حادثے کے بعد آن کی آن میں بچھڑ گئے۔ اف، کس قدر دلوں کو چھلنی کرنے والا ہے یہ حادثہ۔ آخر یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب سائنسی لحاظ سے چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن دینی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ ہے گناہوں کی کثرت اور حقوق کی پامالی۔ قرآن و حدیث میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب زمین پر گناہوں کی کثرت ہونے لگتی ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے کبھی زمینی اور کبھی آسمانی آفتیں نازل ہوتی ہیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے شہروں کو ویران اور انسانی آبادی کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ جزا و سزا کا اصل دن تو آخرت کا ہے، لیکن کبھی کبھی اس دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی آفتوں اور مصیبتوں کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ اپنے غافل بندوں کو بیدار کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 21۔ حدیث شریف میں تو زلزلوں کے بہت سے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت یعنی قومی خزانے کو گھر کی دولت اور زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، جب دنیا کمانے کے لیے دین کا علم حاصل کیا جانے لگے، جب انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اپنے دوست کو قریب اور اپنے باپ کو دور کرنے لگے، جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب گھٹیا لوگ قوم کے سربراہ بن جائیں، جب انسان کی عزت اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کی جائے،
جب گانا بجانا اور شراب پینا عام ہو جائے، جب بعد کے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، تو ایسی صورت میں سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھس جانے، صورتیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو۔ ترمذی 2211۔ اس حدیث کو غور سے پڑھیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ان برائیوں میں کون سی ایسی برائی ہے جس میں ہمارا سماج مبتلا نہیں۔ ایسے میں زلزلے اور طوفان نہ آئیں گے تو اور کیا آئے گا؟ اگر ہم ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہوگی اور ان تمام برے کاموں سے بچنا ہوگا جن کے اختیار کرنے کے نتیجے میں آسمان یا زمین سے آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ دستک، وہ قیامت کا زلزلہ۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ دنیا نے چند روز قبل ترکی اور شام میں آنے والے بھیانک زلزلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دماغ ہل گئے اور دل کانپ اٹھے، لیکن ایک دن اس سے بھی خطرناک زلزلہ آنے والا ہے۔ دنیا کے زلزلے تو کسی خاص علاقے یا ملک میں آتے ہیں، لیکن وہ زلزلہ پوری دنیا میں آئے گا، وہ بڑا بھیانک اور خطرناک زلزلہ ہوگا۔ قرآن نے جگہ جگہ اس زلزلے سے لوگوں کو متنبع کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جب پوری زمین سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ اور تمام انسانوں کو باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی ساری کہانی سنائے گی کہ اس پر کس نے کیسا عمل کیا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1 تا 4۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک زبردست واقعہ ہوگا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ سورہ حج آیت نمبر 1 تا 2۔ مسائل۔ واٹس ایپ پر سلام کے جواب کا حکم۔ مولانا فرید حبیب ندوی۔ واٹس ایپ پر کیے گئے سلام کا جواب زبان سے یا میسج کے ذریعے لکھ کر دینا واجب ہے، البتہ زبان سے جواب دینے کی صورت میں سلام بھیجنے والے غائب شخص کو سنانا ضروری نہیں۔ اگر سلام سن کر یا پڑھ کر فوراً زبان سے جواب کہہ دیا تو واجب ختم ہو جائے گا، ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیجنا ضروری نہیں۔ واللہ اعلم۔ الجمعہ میگزین ہر ہفتے اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر میسج کریں 6396810696۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔